ملتان کے سابق ایم پی اے کے بھتیجے نے ملتان کی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گاڑی کے اندر نہ صرف اپنی بیوی بلکہ اپنے 2 بچوں کو بھی گولی مار کر خود بھی خودکشی کر لی۔ ان 4 افراد کے قتل پر ملتان کی فضا بہت سوگوار ہے، کیونکہ مرنے والوں کا تعلق ملتان کے اہم سیاسی خاندان سے ہے، جو کہ ملتان کی سیاست میں کئی دہائیوں سے نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ سیاسی خاندان کون ہے اور اس سیاسی خاندان کا ملتان کی کس بڑی سیاسی جماعت سے تعلق ہے؟ مرنے والے نے نہ صرف اپنی ڈاکٹر بیوی بلکہ اپنے 2 بچوں کا قتل کیوں کیا؟ آج کی ویڈیو میں ان تمام معلومات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، لیکن ویڈیو مکمل دیکھنے سے قبل میرا چینل سبسکرائب کیجئے۔ میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہاں۔ ملتان میں مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے شاہد محمود کے بھتیجے اور سابق ناظم طارق نعیم اللہ کے بیٹے معروف خان نے ملتان کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گاڑی کے اندر اپنی ڈاکٹر بیوی اقرا عروج اور اپنے 2 بچوں، جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی شامل تھے، ان کو گولیاں مار کر خود بھی خودکشی کر لی۔ ملتان کے لوگ بہت ہی حیران ہیں کہ آخر معروف خان نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا، کیونکہ معروف خان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جسے روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں، اور سیاسی اعتبار سے بھی یہ انتہائی اہم ملتان کا خاندان ہے، جو ملتان کی سیاست میں کئی دہائیوں سے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ معروف خان کے دادا خان اشرف خان خاکسار تحریک کے ایک اہم رکن تھے، اور بھٹو کے خلاف 1977 میں جو تحریک چلی تھی اس میں معروف خان کے دادا نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا، جبکہ معروف خان کے چچا شاہد محمود، جو کہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، ملتان کی سیاست میں بہت ہی سرگرم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح معروف خان کے والد طارق نعیم اللہ بھی، جو کہ ملتان کے سابق ناظم بھی رہ چکے ہیں، ان کا بھی ملتان کی سیاست میں بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ اس اہم سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والے معروف خان، جو کہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور سیاست میں بھی بہت سرگرم دکھائی دیتے ہیں، 2 روز قبل انہوں نے 9 نمبر چونگی سے اپنی بیوی، جو کہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، اور اپنے 2 بچوں کو اپنے گھر سے گاڑی میں لیا اور اسے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنی بیوی کو پہلے گولی ماری اور پھر اپنے 2 بچوں کو بھی گولیاں مار کر خود بھی خودکشی کر لی۔ لیکن خودکشی سے قبل معروف خان نے اپنے بھائی سے ملاقات کی اور ان سے کوئی ایسی بات کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی سے کچھ ایسی بات کی تھی جو کہ ان کے بھائی نے نہ مانی، جس سے غصے میں آ کر وہ اپنے گھر گئے اور پھر انہوں نے غصے میں اپنی بیوی اور بچوں کو لیا اور اپنے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو قتل کر دیا اور پھر خود بھی خودکشی کر لی۔ آخر معروف خان نے اپنے بھائی سے ایسی کیا بات کی تھی جو کہ وہ نہیں مانے تھے؟ تو اس حوالے سے اب اہم وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ معروف خان کا اپنے بھائی عبدالاحد سے جائیداد کے حوالے سے کوئی تنازع چل رہا تھا۔ ان کے یہ بھائی، جو کہ پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر مقیم تھے، اور جائیداد کے حوالے سے معروف خان نے ان سے کچھ رقم ادھار لی ہوئی تھی، لیکن ان کے بھائی عبدالاحد اب اپنے جائیداد کے اس تنازع کو نپٹانے کے لیے پاکستان آئے ہوئے تھے اور معروف خان سے اپنی رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ معروف خان سے جب یہ رقم ارینج نہ ہو سکی تو انہوں نے اپنی ڈاکٹر بیوی اقرا عروج کا زیور اٹھا کر اپنے بھائی کے حوالے کر دیا، جس کی وجہ سے معروف خان اور ان کی بیوی کے درمیان رات کو خوب جھگڑا ہوا۔ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ معروف خان نے جس روز اپنے بیوی بچوں کو قتل کیا اس روز صبح وہ پہلے بینک گئے، وہاں سے انہوں نے اپنی بیوی کا زیور نکلوایا اور پھر اپنے بھائی کو فون کر کے انہیں باہر ملنے کے لیے بلوایا۔ بھائی کو زیور دینے سے قبل معروف خان نے اپنے بھائی کو منانے کی کوشش کی اور ان سے کچھ وقت اور کچھ مہلت مانگی، لیکن جب ان کے بھائی نے انہیں مزید مہلت دینے سے انکار کر دیا تو پھر معروف خان نے وہ زیور اپنے بھائی کے ہاتھ پر رکھا اور پھر غصے سے وہاں سے چل دیے، اور پھر کچھ دیر بعد معروف خان نے خود سمیت اپنا پورا خاندان قتل کر دیا۔
मारूफ खान के साथ उनकी डॉक्टर बीवी और दो मासूम बच्चों के कत्ल पर मुल्तान की फिजा बहुत ही सोगवार है। लोगों का कहना है कि मारूफ खान इंतहाई जिंदा दिल इंसान थे जो अपने बच्चों से बेतहाशा मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने इन्हीं बच्चों को अपने खानदानी और घरेलू झगड़े की भेंट चढ़ा दिया और अपने हाथों से ही अपने बच्चों की जान ले ली। कुछ लोगों का कहना है कि मारूफ खान आइस का नशा करते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रहता था। यही वजह है कि वो घरेलू झगड़े को सही तरीके से ना निपटा सके और अपना टेम्परामेंट खो बैठे और फिर अपने ही हाथों अपना पूरा घर तबाह कर लिया। कुछ लोग इस कत्ल की जिम्मेदारी उनके भाई अब्दुल अहद पर भी आयद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने भाई को रकम की वापसी पर इतना मजबूर किया कि मारूफ खान ने फिर अपने ही हाथों से अपनी बीवी बच्चों को ख़त्म कर दिया। मारूफ खान की नमाज जनाजा में मुल्तान के शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और उनके चचा शाहिद महमूद से ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा रहा। मारूफ खान की नमाज जनाजा अदा करने के बाद पुलिस ने इस वाक़ये के हवाले से मारूफ खान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया है, क्योंकि मारूफ खान ने पहले अपने बीवी बच्चों को कत्ल किया और फिर खुदकुशी की। मारूफ खान कत्ल केस में उनके भाई अब्दुल अहद से भी पूछताछ की गई है। कुछ लोगों का कहना था कि शायद जब मारूफ खान ने अपने बीवी बच्चों को कत्ल किया तो उनके भाई इस मौके पर मौजूद थे और मारूफ खान ने उनके सामने अपने बीवी बच्चों को मारा और फिर भाई के सामने कनपट्टी पर गन रखकर खुद को भी गोली मार ली। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ये बात साबित हो गई कि जब मारूफ खान ने अपनी बीवी बच्चों को कत्ल किया तो उस वक्त उनके भाई वहां मौजूद नहीं थे, बल्कि बीवी बच्चों को कत्ल करने से कबल मारूफ खान ने अपने भाई से मुलाकात की थी और उन्हें अपने इरादे के हवाले से कुछ भी नहीं बताया था कि वो कुछ लम्हों बाद किस खतरनाक हद तक इंतहाई कदम उठाने जा रहे हैं। मारूफ खान और उनके बीवी बच्चों के हवाले से ये थे वो हकाइक जो कि लोग जानना चाहते थे। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।